الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، میری مراد ماہ شریعت، مہر طریقت، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ گولڑوی علیہ الرحمہ، آپ کا تعارف، آپ کی شان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یکم رمضان المبارک سن 1859 کے اندر بروز پیر گولڑا شریف، ضلع راول پنڈی، پنجاب، پاکستان کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے پیران دستگیر حضور غوث الثقلین سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ تک پہنچتا ہے، اور 36 واسطوں سے 36 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جناب سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ علیہ الرحمہ کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے خانقاہ کے درس میں اور اردو اور فارسی کے لیے مدرسے میں داخل کیا گیا۔ اس وقت آپ اس قدر چھوٹے تھے، آپ کو خادم اٹھا کر لاتا اور لے جاتا تھا۔ جب امتحان کا دن آیا تو مدرسے کے تمام طلباء کو راول پنڈی لے جایا گیا۔ اس وقت بھی آپ کو خادم نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ امتحان لینے والے نے سب سے پہلے آپ ہی سے سوال کیا، جس پر آپ نے فوراً صحیح جواب دے دیا۔ یہ دیکھ کر امتحان لینے والا حیران رہ گیا، اور یہ کہہ کر ساری جماعت کو پاس کر دیا کہ جب اس قدر کم سن بچہ صحیح جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاذ کی تعلیم اچھی ہے اور تمام طلباء لائق ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب دینے کی وجہ سے اس نے ساری جماعت کو پاس کر دیا۔ اور یاد رکھیے، آپ کے حفظ کا عالم یہ تھا، قوت حافظہ اس قدر تھی۔ بچپن میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب ناظرہ مکمل ہوا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ کے والد حضرت مولانا پیر سید نظر الدین شاہ قدس سرہ نے عربی، فارسی اور صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم کے لیے حضرت مولانا غلام محی الدین ہزاروی علیہ رحمت اللہ القوی کو مقرر فرمایا۔ ایک روز استاد صاحب نے پوچھا، بیٹا مطالعہ کر کے آتے ہو یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس وقت لفظ مطالعہ کا صحیح مطلب بھی معلوم نہ تھا، میں سمجھا کہ مطالعہ زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں، لہذا اگلے روز میں نے پورا سبق سنا دیا، جس پر استاد صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورا سبق زبانی سنا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس قدر کرم کیا ہوا تھا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد صاحب نے دوران سبق
کتاب کے ایک ایسے حصے کی عبارت کو یاد کرنے کو کہا جس کو دیمک لگ چکی تھی، اور دیمک لگ جانے کی وجہ سے وہ عبارت صاف نظر نہیں آتی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد صاحب کو کہا، استاد جی اس کو دیمک لگی ہوئی، میں اس کو کیسے یاد کروں گا؟ جو عبارت کتاب میں موجود ہی نہیں ہے اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ تو استاد صاحب نے غالباً آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی تصدیق کی غرض سے کہا، میں نہیں جانتا، اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ وغیرہ کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا، کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار سر اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاذ کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ اچانک درخت کے پتوں میں ایک سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی جسے میں نے حفظ کر لیا، اور اسی وقت جا کر وہ عبارت استاد صاحب کو سنا دی، لیکن انہوں نے کچھ شک کا اظہار کیا۔ میں نے کہا مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف بھی قبر سے نکل کر باہر آ جائے نا، اسے غلط کہہ دے تو میں ہرگز نہ مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اسی روز راول پنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے جب میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو صحیح پا کر نہایت حیران رہ گئے۔ اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور طالب علمی سے ہی ریاضت مجاہدات کو اپنا معمول بنایا تھا۔ گھر سے جو خرچہ آتا وہ آپ غریب طلباء میں تقسیم کر دیتے، خود عموماً روزہ رکھتے تھے یا فاقہ کرتے، شدید بھوک کے عالم میں طلباء کا بچا ہوا کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ کے اس قدر ایثار اور سخاوت کو دیکھ کر وہاں کے تمام طلباء اور دیگر لوگوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت و محبت گھر کر گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کا آپ پر کس قدر کرم تھا۔ حافظہ کی بات کی جائے وہ بھی کمال درجے کا، سخاوت کی بات کی جائے وہ بھی کمال درجے کی، تقوی کی بات کی جائے وہ بھی کمال درجے کی، خاندان کی بات کی جائے وہ بھی کمال درجے کی، اور اللہ نے اس قدر کرم کیا، کرم بالائے کرم، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا آج اس انداز کے ساتھ جانتی ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ جس نے اپنے نانا جان کی ختم نبوت پر پہرا دیا، اس ہستی کو لوگ پیر مہر علی شاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب قدوس ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اس وارث تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا پاسدار بنائے۔